ناظرین آداب، خبروں کا بلٹن لے کر ہم حاضر ہیں۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ وزیراعظم کے مطابق کورونا کے خلاف لڑائی میں احتیاطی اقدام پر عمل درآمد ایک بڑا ہتھیار۔ کہا زیر علاج مریضوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود چیلنج اب بھی برقرار۔ ملکی سطح پر آج کووڈ کے 2,76,000 نئے معاملات کی نشاندہی۔ جموں کشمیر میں مزید کچھ کووڈ مریض فوت۔ وادی میں آکسیجن، ویکسین اور ضروری ادویات کی کوئی کمی نہیں۔ عوام تک صحیح جانکاری پہنچانے پر مشیر بشیر خان کا زور۔ اور معروف ادب نواز اور مصنفہ ڈاکٹر ترنم ریاض کا انتقال۔ متعدد ادبی، سماجی اور صحافتی حلقوں کا اظہار تعزیت۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے زیر علاج مریضوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود عالمی وبا سے پیدا چیلنج اب بھی برقرار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے خلاف لڑائی میں احتیاطی اقدامات پر عمل کرنا ایک بڑا ہتھیار ہے۔ وزیراعظم نے آج کووڈ-19 صورتحال کے بارے میں 10 ریاستوں کے عہدیداروں کے ساتھ گفتگو کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ سائنسدان وائرس کی بدلتی ہوئی شکل سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکار ٹیکوں کی سپلائی برقرار رکھنے کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ٹیکہ کاری مراکز میں ٹیکوں کی سپلائی کو مستحکم بنایا جائے گا۔ کووڈ-19 عالمی وبا کی دوسری لہر کے تناظر میں بھارت میں زیر علاج مریضوں کی تعداد میں گراوٹ کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البتہ کچھ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اب بھی نئے معاملات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک میں سر دست 31,29,000 سے زیادہ مریض زیر علاج ہیں، جبکہ شفا یابی کی شرح مزید بہتر ہو کر 86.74% ہو گئی ہے۔ ادھر ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ کے 2,76,000 سے زیادہ نئے معاملات سامنے آئے ہیں اور 3,814 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ ادھر جموں کشمیر میں آج مزید کچھ کووڈ متاثرین فوت ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف آج بھی مختلف جانچ لیبارٹریوں سے مزید کئی سو افراد کی کووڈ رپورٹ مثبت آ گئی ہے۔ حالانکہ خوش آئند بات یہ ہے کہ آئے روز صحتیاب ہونے والے متاثرین کی تعداد بھی اطمینان بخش ہے۔ ادھر سرکاری میڈیا بلیٹن کے مطابق آج یوٹی میں 4,169 متاثرین کی نشاندہی ہوئی، جبکہ 67 متاثرین فوت ہو گئے، جن میں سے 41 کا تعلق جموں صوبے جبکہ 26 کا تعلق کشمیر صوبے سے ہے۔ ایل جی کے مشیر بشیر احمد خان نے کووڈ کا پھیلاؤ روکنے میں عوام تک اس کے بارے میں صحیح جانکاری پہنچانے کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ وقت میں وادی میں آکسیجن، ویکسین، ادویات اور دیگر طبی بنیادی ڈھانچے کی کوئی کمی نہیں ہے، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں۔ وہ آج سوپور کے دورے پر تھے، جہاں انہوں نے کووڈ وبا سے نمٹنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا سبھی متعلقین کے ساتھ منعقدہ ایک میٹنگ میں جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر صورتحال پر خود نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ سبھی محکمہ جات کی کارکردگی کی بھی ذاتی طور نگرانی کر رہے ہیں۔ بشیر خان نے ٹیلی میڈیکیشن اور ٹیلی کنسلٹیشن کی اہمیت بھی اجاگر کی۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر جنید عظیم متو نے کہا ہے کہ کمیونٹی ہال باباڈیم میں قائم کووڈ ویلنس مرکز کے چالو ہونے سے قبل ہی اس میں تمام تر سہولیات کو دستیاب رکھا جائے گا۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خاص توجہ آکسیجن، ضروری ادویات، پانی، بجلی اور انسانی وسیلے کی فراہمی پر مرکوز ہے۔ میئر موصوف نے بعد میں متعلقین کی ایک میٹنگ کی صدارت بھی کی، جس دوران انہوں نے کہا کہ مذکورہ کووڈ ویلنس مرکز ضروری سہولیات سے لیس ہیں۔ میٹنگ میں ایس ایم سی کے ڈپٹی میئر پرویز قادری، میونسپل کمشنر اختر عامر خان، پرنسپل جی ایم سی ڈاکٹر سامیہ رشید اور دیگر متعلقہ عہدیدار بھی تھے۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد نے کووڈ کی ممکنہ تیسری لہر سے بروقت نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار رہنے کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ وہ آج کپواڑہ کے دورے پر تھے، جہاں انہوں نے ضلع کے ترقیاتی کمشنر امام الدین کے ہمراہ ضلع اسپتال اور آکسیجن پلانٹ کا معائنہ کیا۔ ڈائریکٹر موصوف نے یقین دلایا کہ محکمہ صحت موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ کووڈ صورتحال اور احتیاطی لاک ڈاؤن کے نتیجے میں متاثر ہونے والے ڈل کے شکارہ والوں کو عبوری راحت دینے کی ایک کڑی کے تحت ڈپٹی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد نے آج ایسے متاثرہ کنبوں میں تقریباً 300 راشن کٹ تقسیم کیے۔ ان کے ہمراہ انتظامیہ کے کچھ دیگر آفیسر بھی تھے۔ اس موقع پر شکارہ والوں نے ایل جی انتظامیہ کی طرف سے اعلان کیے گئے ریلیف پیکیج پر بھی شکریہ ادا کیا۔
ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیاں سچن کمار نے کہا کہ ضلع میں 98% ٹیکہ کاری عمل میں لائی جا چکی ہے اور اس محاذ پر 100% نشانہ حاصل کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ کام جاری ہے۔ آج منی سیکٹریٹ شوپیاں میں ضلع کی کووڈ صورتحال کی جانکاری دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شوپیاں میں فی الوقت کووڈ کے 45 متاثرین مثبت ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے ضلع کے عوام سے کووڈ SOPs پر عمل پیرا رہنے کی اپیل کی۔ کووڈ صورتحال سے متعلق ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے بھی آج میڈیا بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں 1114 افراد ایکٹیو ہیں، تاہم پچھلے دنوں میں صحت یابی کی شرح 84% سے بڑھ کر 96% تک جا پہنچی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ ضلع میں کووڈ مریضوں کے لیے 180 آکسیجن والے بیڈوں سمیت تقریباً 1100 بستر دستیاب ہیں۔ ادھر جنوبی ضلع پلوامہ میں ٹیسٹنگ کے کام میں سرعت لانے کے لیے نمونے حاصل کرنے کی خاطر میڈیکل ٹیموں کے مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح کی ایک ٹیم نے آج قصبہ پلوامہ کے ڈانگر پورہ اور اس کے ملکہ جات میں سینکڑوں نمونے حاصل کیے۔ اس موقع پر جانکاری دی گئی کہ نمونے حاصل کرنے اور تیز تر ٹیسٹنگ کرنے کا یہ عمل یوں ہی جاری رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر بڑگام شہباز احمد مرزا نے بھی آج ضلع کی کووڈ صورتحال سے متعلق ایک پریس بریفنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ضلع میں 4295 سرگرم کووڈ معاملات ہیں، جبکہ صحت یابی کی شرح بھی مزید بہتر ہو کر تقریباً 54% ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناگام چاڈورہ میں 50 بستروں والا ایک اور مرکز شروع کیا گیا ہے۔ سری نگر کے مشہور جھیل ڈل میں طارق احمد پتلو نامی ایک ایسے شخص نے اپنے شکارے کو ایمبولینس میں تبدیل کر کے ڈل واسیوں کے لیے وقف کی ہے، جو خود کورونا کو مات دے کر صحت یاب ہو گئے ہیں۔ طارق کا ماننا ہے کہ ان کا کووڈ ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد جس صورتحال سے انہیں جوجھنا پڑا، اسی کے پیش نظر انہوں نے پانی پر تیرنے والے ایمبولینس سروس شروع کی تاکہ کسی اور کو اس صورتحال سے نہ گزرنا پڑے۔ رنگریز سری نگر میں واقع ND گیسز کا آکسیجن پلانٹ پھر سے قابل کار بن گیا ہے، جو تقریباً پچھلے 5 برسوں سے زنگ آلود ہو رہا تھا۔ انتظامیہ کی درخواست پر فوج کی چنار کور نے اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ممبئی سے ضروری ساز سامان لا کر ایک دن میں 700 سلنڈر بھرنے کی صلاحیت والے اس آکسیجن پلانٹ کو پھر ایک بار کارگر حالات میں بحال کیا ہے۔ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ایک میٹنگ آج سری نگر میں منعقد ہوئی، جس میں سبھی متاثرہ طبقوں کو حال ہی میں اعلان کردہ ریلیف پیکیج کے دائرے میں لانے کی مانگ رکھی گئی۔ ان میں خاص طور پر ٹریڈرز، صنعت کار، ہوٹلیئر، ہاؤس بوٹ اونرز، دکاندار وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ یہ میٹنگ KCCI کے صدر شیخ عاشق حسین کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ کے شرکاء نے اقتصادیات کی بحالی کے لیے LG سے اپیل کی۔ کلگام میں علماء اور خطیبوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ موجودہ صورتحال کو بھانپتے ہوئے سرکار کی طرف سے اٹھائے جا رہے اقدامات کی عمل آوری کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے جاری لاک ڈاؤن کے دوران انتظامیہ کو ہر ممکن تعاون دینے کی بھی عوام سے استدعا کی۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ جج اور جوینائل جسٹس کمیٹی کے چیئرمین جسٹس علی محمد مانگرے نے آج ہارون سری نگر میں قائم آبزرویشن ہوم کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ کمیٹی کے ممبر سیکرٹری عبد الرشید ملک اور ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر بھی تھے۔ جسٹس مانگرے نے بچوں کے ساتھ بات چیت کی اور انہیں فراہم کی جا رہی سہولیات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، پہلے یہ وقفہ۔ کووڈ کی دوسری ویو سے بچیں۔ ہم نے کورونا میں ایک اپنے پریوار کا بہت ہی امولیہ سدسیہ کھو دیا ہے، اور اس دکھ کا سامنا جو ہم کر رہے ہیں ایسا کسی کو بھی نہ کرنا پڑے۔ اس لیے میں گزارش کروں گی سب بھارت واسیوں اور جموں کشمیر کی جنتا سے کہ سرکار کی طرف سے جو بھی کورونا سے بچنے کے نیم بنائے گئے ہیں ان کا پوری طرح پالن کریں، اور ہماری طرح اپنے پریوار کے کسی بھی سدسیہ کو نہ کھو دیں۔ اس لیے ماسک پہن کر رکھیں، بار بار ہاتھ دھوئیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، دوری بنائے رکھیں، بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پہ نہ جائیں، اور باری آنے پر کووڈ ویکسین ضرور لگوائیں۔ اس لیے جو بھی سرکار نے قانون بنائے ہیں ان کا پالن کریں۔ نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جن ہت میں جاری۔ خبروں میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے۔
معروف اردو افسانہ نگار اور آکاشوانی دلی کی مشہور اردو نیوز ریڈر ڈاکٹر ترنم ریاض کا آج نئی دلی میں انتقال ہو گیا۔ وہ حال ہی میں فوت ہوئے کشمیر یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر ریاض پنجابی کی شریک حیات تھیں۔ انہیں چند روز قبل کووڈ سے متاثر پایا گیا اور انہوں نے آج صبح 9:30 بجے کے قریب آخری سانس لی۔ سری نگر میں جنم لینے والی ڈاکٹر ترنم ریاض نے 2014 کا سارک ادبی ایوارڈ جیت لیا تھا۔ انہوں نے کئی کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ ڈاکٹر ترنم ریاض کے فوت ہونے پر متعدد ادبی اور صحافتی تنظیموں اور شخصیات نے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ان کے انتقال پر دکھ ظاہر کرنے والوں میں دوردرشن سری نگر کے سابق سربراہ ڈاکٹر رفیق مسعودی، جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی، ادبی مرکز کمراز، بزم ادب رفیع آباد، حلقہ ادب سوناواری، دبستانی ادب رفیع آباد، قاری شعر و ادب زینگیر، بلبل اکادمی رفیع آباد، غیور فاؤنڈیشن پلوامہ، ساگر کلچرل فورم چکورہ پٹن، AR آزاد میموریل فاؤنڈیشن پلوامہ شامل ہیں۔ دکھ ظاہر کرنے والے سبھی حلقوں اور شخصیات نے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی دعا کی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے میر وائز مولوی محمد فاروق اور عبدالغنی لون کو ان کی برسی کے موقع پر زبردست خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ ایک بیان میں PDP صدر محبوبہ مفتی نے جموں کشمیر میں امن کی بحالی کے لیے دونوں رہنماؤں کی انتھک خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے۔ خطے میں ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے اور حیاتیات کو تحفظ دینے میں سبزیوں اور دیگر فصلوں کی آرگینک کاشتکاری اہم رول ادا کر سکتی ہیں۔ ان باتوں کا اظہار ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج قمرواری سب ڈویژن کے ملورہ، ٹینگپورہ اور سنگم ویجیٹیبل کلسٹروں کے دورے کے دوران کیا۔ متعلقہ علاقوں کے کسانوں سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر موصوف نے نامیاتی کاشتکاری کی اہمیت اجاگر کی۔ نیشنل کانفرنس سے وابستہ جنوبی کشمیر کے رکن پارلیمان حسنین مسعودی نے آج اننت ناگ ضلع کے کوکرناگ اور لارنو علاقوں کے ہیلتھ مراکز کا دورہ کر کے وہاں ویکسین، PPE اور ٹیسٹ کٹس کی دستیابی کے علاوہ کووڈ سے نمٹنے کی تیاریوں کا برسر موقع جائزہ لیا۔ انہوں نے اسپتالوں میں مریضوں کے لیے دستیاب سہولیات کے بارے میں لوگوں سے فیڈ بیک بھی لیا۔ حبہ قدل کی سابق MLA شمیمہ فردوس نے گورنر انتظامیہ کی طرف سے مختلف کمزور طبقوں کے لیے اعلان کردہ مالی پیکیج کی سراہنا کرتے ہوئے اس بات پر بے اطمینانی ظاہر کی ہے کہ پیکیج کے دائرے میں بہت سے مستحقین کو لایا ہی نہیں گیا ہے، جن میں خاص طور پر آٹو والے، ریڑھی والے اور چھابڑی فروش شامل ہیں۔ موصوفہ نے اعلیٰ تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو بھی ماہانہ معقول مالی معاونت فراہم کرنے کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ سماجی بہبود سے ماہانہ وظیفے حاصل کرنے والے سبھی غریب اور ناتواں افراد گزشتہ کئی ماہ سے سرکاری مدد سے محروم ہیں۔ پنچایت کے حلقہ کرمولا بڑگام میں آج ایک پنچایت کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت انچارج پنچایت کانفرنس اور سرکردہ BJP لیڈر محمد اشرف آزاد نے کی۔ کانفرنس میں بلاک سوئب بک سے وابستہ پنچ و سرپنچ کے علاوہ محکمہ رورل ڈیولپمنٹ اور دیگر محکموں کے افسران و اہلکار بھی موجود تھے۔ اس موقع پر محمد اشرف آزاد نے مطالبہ کیا کہ لوگوں کی راحت رسانی کی خاطر نقد امداد کے علاوہ مفت راشن میں اضافہ، ہر پنچایت حلقہ کم از کم 100 آکسیجن سلنڈروں کی فراہمی، 10,000 کووڈ ویکسین، 10 کووڈ بیڈ اور کووڈ مخالف چھڑکاو کے لیے درکار ساز و سامان فوری طور پر بہم کیا جائے۔ کووڈ-19 کی دوسری لہر کے پیش نظر کولگام ضلع میں آج ISM محکمے کی طرف سے کووڈ مریضوں میں قوت مدافعت بڑھانے سے متعلق ادویات تقسیم کی گئیں۔ مہم کا آغاز ADC کولگام شوکت احمد راتھر نے کیا۔ اس موقع پر آیوش کے نوڈل افسر نے بتایا کہ محکمے کی طرف سے فرنٹ لائن ورکروں میں یہ دوائی تقسیم کی جاتی رہی ہے اور آج اس کا دوسرا مرحلہ شروع کیا گیا۔ وادی میں مختلف غیر سرکاری رضاکار تنظیمیں غریب اور مفلسوں کی امداد و اعانت میں پیش ہیں۔ آرفن ان نیڈ نامی تنظیم کی طرف سے بارہمولہ، بڑگام، بانڈی پورہ، کپواڑہ اور سری نگر کی بیواؤں اور یتیم بچوں میں سلائی کی مشینیں تقسیم کی گئیں۔ تنظیم سے وابستہ رضاکار گاؤں گاؤں جا کر بیواؤں، یتیموں اور ضرورت مندوں تک کھانے پینے کے کٹ بھی پہنچا رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.2 جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل @DD News سری نگر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خبروں کا یہ بلٹن یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے۔ اب پیش ہے ہماری خصوصی پیشکش ڈاکٹر سپیکس۔ آج کے شمارے میں پروفیسر اینڈ ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف گائنیکالوجی LD ہاسپٹل ڈاکٹر نگہت فردوس موجود رہیں گی۔ آپ اس لائیو پروگرام کے دوران ڈاکٹر صاحبہ سے ٹیلی فون کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔